بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا اللہم الہمنا مراشد امورنا وقنا شرور انفسنا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. راوی کی خبر حجت ہونے کے لیے راوی کے اندر 4 شرائط کا ہونا ضروری ہے. عقل کا ہونا ضروری ہے، عدالت کا ہونا ضروری ہے، ضبط کا ہونا ضروری ہے، اور چوتھی شرط ہے اسلام. اسلام کا ہونا ضروری ہے کہ راوی مسلمان ہو. اسلام کیا ہے؟ مصنف نے اس کی تعریف کی ہے، وہ اللہ کی ذات، اس کے اسماء اور اس کے صفات کے ساتھ اللہ کی تصدیق کرنا ہے. دل سے تصدیق قلبی، دل سے تصدیق کرنا اور زبان سے اس کا اقرار کرنا. ایسا ہی تصدیق اور اقرار کرنا ہے جیسے کہ تصدیق اور اقرار اس پر واجب ہے. جیسے تصدیق اور اقرار واجب ہے ایسا ہی اللہ کی ذات، اس کے اسماء اور صفات کی تصدیق کرے اور اللہ کے احکام اور ان کے شرائع کو قبول کر لے. تصدیق کی تعریف شارح نے کی ہے، التصدیق عبارۃ عن نسبت الصدق الی المخبر اختیاراً، اختیار سے مخبر کی طرف سچائی کی نسبت کرنے کو تصدیق کہتے ہیں. اپنے اختیار سے ہو، اس لیے کہ یقین کا ہونا یا اعتقاد کا ہو جانا یہ کبھی کبھی کافر کے دل میں بھی واقع ہو جاتی ہے، لیکن اس یقین اور اعتقاد کو تصدیق اور ایمان اسلام نہیں کہتے، وہ اسلام نہیں ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کے بارے میں فرمایا کہ الذین یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ لوگ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسے ہی جانتے ہیں جیسے کہ اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں. اس لیے جاننے کے باوجود وہ اس مسلمان نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اختیاری تصدیق اختیاری نہیں پائی جا رہی، سچائی کی نسبت اختیاری نہیں. اس لیے شارح کہتے ہیں کہ یہ جو اختیار کے ساتھ سچائی کی نسبت کی جاتی ہے یہ کافر کے لیے اس کا حاصل ہونا ممنوع ہے، ورنہ پھر کافر نہیں رہے گا. الا یہ کہ وہ سچائی کی نسبت بھی کرتا ہو پھر بھی کافر رہے تو پھر کافر کا کفر یہ ان کے علامات کفر کی وجہ سے ہوگا. جو علامات کفر ان میں پائی جاتی ہے پھر اس کی وجہ سے وہ کافر ہوگا. جیسے کہ بتوں کو سجدہ کرنا ہے، یا جیسے کہ محشی کہتے ہیں شد الزنار، زنار کا باندھنا. زنار وہ ایک پیٹھی ہوتی ہے جو عیسائی لوگ باندھتے ہیں یا بندھواتے ہیں، کمر اور پیٹ کے ارد گرد ایک پٹی بندھواتے ہیں، ان کی مذہبی علامات میں سے ہے. یا اسی طرح اس رسی کو بھی کہتے ہیں جس کو بٹی ہوئی رسی ہوتی ہے ہندو گلے میں ڈالتے ہیں، اس کو بھی زنار، وہ بھی زنار ہے چونکہ ان کے مذہبی علامات میں سے ہے. لہذا اگر کوئی آدمی سچائی کی نسبت بھی کرتا ہو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف لیکن علامات کفر ان میں پائے جاتے ہیں تو پھر ان کا کافر ہونا ان کی علامات کی وجہ سے ہوگا. اقرار باللسان بھی شرط ہے. یہ اقرار باللسان یہ تصدیق کا رکن ہے یا شرط ہے؟ شارح نے دونوں قول ذکر کیے. احکام دنیاوی جاری کرنے کے لیے اقرار باللسان شرط ہے، یا یہ بھی تصدیق کی طرح رکن ہے. جیسے تصدیق رکن ہے اسی طرح ایمان کا تو یہ اقرار باللسان بھی رکن ہے. بعض اشاعرہ اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے یہ نقل کیا گیا ہے کہ جو اقرار باللسان ہے یہ تصدیق کی طرح رکن ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ تصدیق رکن لازم ہے جو کبھی بھی ساقط نہیں ہوتا،
اور اقرار باللسان رکن ہے لیکن رکن غیر لازم ہے، اس لیے کہ یہ اکراہ کے وقت، جبر کے وقت یہ ساقط ہو جاتا ہے، اس لیے ہے رکن لیکن رکن غیر لازم۔ جبکہ دوسرے حضرات ائمہ کے نزدیک اور اکثر حضرات ائمہ کے نزدیک یہ ایمان صرف تصدیق قلبی کا نام ہے اور اقرار باللسان شرط ہے دنیاوی احکامات کو جاری کرنے کے لیے۔ لہذا اگر اقرار باللسان کرے گا تو مسلمان سمجھا جائے گا اور مسلمانوں کے احکامات اس پر جاری کیے جائیں گے۔ اگر زبان سے اقرار نہ کرے اور دل سے تصدیق ہو تو پھر وہ اللہ کے ہاں مومن ہے لیکن اسلامی احکامات ان پر، مسلمان کے احکامات ان پر جاری نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات کی بھی دل سے تصدیق کرے اور زبان سے اقرار کرے۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات، شارح نے اسماء کی تعریف کی ہے کہ اسماء اس سے مراد ہے مشتقات ہے، جیسے الرحمن ہے، جیسے رحیم ہے، جیسے علیم ہے، جیسے قدیر ہے۔ چوکیدار کے پاس یہ علیم، قدیر، سمیع، بصیر، یہ اس سے مراد یہ ہے مشتقات، اسماء سے مراد مشتقات ہے، اور صفات سے مراد مبادی المشتقات ہے، ماخذ مشتقات ہیں، جیسے علیم مشتق ہے علم سے، قدیر مشتق ہے قدرت سے، تو اس سے مراد مبادی اور ماخذ مراد ہیں۔ شریعت کے احکامات کو بھی قبول کرتا ہو اور شرائع کو بھی قبول کرتا ہو تو راوی کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ اسلام کو بیان کر لے، اجمالی بیان ہو۔ یہ بھی اس وقت ہے کہ جب اس میں اسلام کی کوئی علامت نہ ہو، اسلام کی علامتیں نہ ہو، پھر روایت کرے تو پھر اسے اسلام کے بارے میں معلومات کی جائے گی اجمالی طور پر، اسلام کی علامات اس میں نہ ہو، یعنی جماعتوں میں شریک نہ ہوتا ہو، اسلامی کوئی اور علامات اور تہواروں میں اور مذہبی چیزوں میں اس کی شمولیت نہ ہو، اسلامی نشانات اور علامات ان پر نہ ہو، تو پھر ان سے اسلام کو طلب کیا جائے گا، اجمالی اسلام کے بارے میں ان سے سوال کیا جائے گا۔ لیکن اگر اس پر اسلامی علامات موجود ہیں، جماعتوں میں آتا ہو، مسلمانوں کے اجتماعی معاملات میں شریک ہوتا ہو اور اسلام کی علامات ان پر واضح ہو، تو پھر ان سے اسلام کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا، پھر وہ ہے مسلمان، اس لیے اسلام کی شرط پائی جا رہی ہے، اس کی روایت حجت ہوگی اگر اور شرائط پائی جائے گی۔ اجمالی ایمان کے بارے میں ان سے سوال ہوگا، مطلب اجمالی طور پر اگر وہ یہ کہے کل ما جاء به محمد صلی اللہ علیہ وسلم فهو حق، ہر وہ حکم شرعی جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام لے کے آئے ہیں وہ حق ہے، وان اللہ تعالی مع جمیع صفاته، اللہ تعالیٰ اپنے تمام صفات سمیت قدیم ثابت حق، اللہ تعالیٰ قدیم ہے، ثابت ہے اور حق ہے۔ یہ اجمالی ایمان ان سے ان کا سوال کیا جائے گا اگر کسی میں علامات اسلام ظاہر نہ ہو۔ شارح کہتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی اجمالی ایمان پر اکتفا کرتے تھے۔ وہاں پر ایک مسئلہ جیسے کہ رمضان کے مہینے کی گواہی کے بارے میں ایک اعرابی نے گواہی دی چاند کے بارے میں کہ اس نے رمضان کے مہینے کے چاند کو دیکھا ہے، تو آپ نے ان سے اجمالی ایمان کے بارے میں سوال کیا، اتشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ، جب اس نے گواہی دے دی کہ جی میں اقرار کرتا ہوں، تو پھر آپ نے اس کی گواہی کو قبول کیا اور روزہ رکھنے کا حکم دے دیا۔ اسی طرح حضرت معاویہ ابن الحکم رضی اللہ عنہ ایک صحابی رسول ہے، ان کی ایک باندی تھی جو ان کے لیے بکریاں چراتی تھی۔ ایک مرتبہ ان کی بکری کم ہو گئی تو انہوں نے سے پوچھا کہ ایک بکری کم ہے، تو باندی نے کہا کہ اس کو بھیڑیا کہا گیا۔ اس کو غصہ آیا،
اس نے اس کو تپڑ مارا، چہرے پر ایک تپڑ مارا۔ پھر اس کو اس بات پر بڑی شرمندگی ہوئی کہ میں نے اس کو تپڑ مارا، اور اس پر شرمندگی ہوئی اور ارادہ کیا کہ اس کو آزاد کرے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے مسئلہ پوچھا کہ میرے اوپر ایک کفارے کے طور پر ایک غلام واجب ہے، تو کیا میں ان کو اس باندی کو کفارے کے طور پر آزاد کر سکتا ہوں اپنے کفارے میں؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس باندی سے پوچھا این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ این امر اللہ، اللہ کا حکم کہاں ہے؟ تو باندی نے کہا فی السماء، اللہ آسمانوں میں ہے۔ پھر آپ نے پوچھا ان سے من انا، میں کون ہوں؟ باندی نے کہا انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اعتقھا، اس کو آزاد کر دو، فإنہا مؤمنہ، اس لیے کہ یہ مومنہ ہے، مسلمان ہے۔ تو یہاں پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے تفصیلی ایمان کے بارے میں سوال نہیں کیا، اعرابی سے بھی اجمالی ایمان اور باندی سے بھی اجمالی ایمان کے بارے میں سوال ہوا۔ جب اس کے اسلام ہونا معلوم ہو گیا تو اعرابی کی خبر پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے چاند کے دیکھنے کا حکم جاری کیا اور روزہ رکھنے کا حکم دیا، اور باندی کے اجمالی ایمان کی وجہ سے اس کو مومنہ قرار دیا اور ان کو آزاد کرنے کا حکم دیا۔ یہاں جو ہمارے نزدیک یہاں باندی کو آزاد کرنا کے لیے مومنہ کے ہونا ضروری قرار دیا، انہیں پہلے اس کے ایمان کو واضح کیا، یہ اولویت پر محمول ہے۔ اگر مومنہ نہ بھی ہو تو کفارہ زہار میں تو مومن کا ہونا ضروری ہے، لیکن اگر کفارہ زہار نہیں، کفارہ قتل میں تو مومنہ کا ہونا ضروری ہے، لیکن کفارہ زہار، یمین وغیرہ میں ان میں مومنہ ہونا اولا ہے، بہتر ہے، لیکن اگر کافرہ ہو تب بھی جائز ہے۔ شارح کہتے ہیں بعض مشائخ نے کہا ہے کہ تفصیلی ایمان، تفصیلی بیان کا ہونا ضروری ہے، اجمالی ایمان کا بیان کرنا کافی نہیں، تفصیل ضروری ہے۔ یہاں تک کہ ان بعض مشائخ نے یہ کہا کہ اگر کوئی عورت بالغ ہو جائے، نابالغ میں ان کا مولا نے نکاح کرا دیا، پھر وہ بالغ ہو گئی، جو ہی بالغ ہو گئی اس سے اسلام کی صفات پوچھی جائے گی، اسلام کو بیان کو طلب کیا جائے گا۔ اگر وہ اسلام کو تفصیلاً بیان کر لے تو ٹھیک ہے، مومن ہے۔ اگر وہ اسلام کو تفصیلاً بیان نہ کرے تو یہ اس کی طرف سے ارتداد شمار ہوگا، یہ عورت مرتد ہوگی، اس کا شوہر سے یہ بائنہ ہو جائے گی، نکاح ختم ہو جائے گا اس کا، اس لیے کہ اس سے تفصیلی ایمان کو طلب کیا گیا اور اس نے تفصیلی ایمان کے اوصاف کو بیان نہ کیا تو یہ ارتداد شمار ہوگا، اس لیے تفصیلی ایمان کا بیان ضروری ہے۔ لیکن شارح کہتے ہیں جو بعض مشائخ نے کہا کہ تفصیلی ایمان کا بیان کرنا ضروری ہے، یہ درست نہیں، کیونکہ اس میں حرج لازم آتا ہے، اور حرج اسلام میں مدفوع ہے، حرج کو دور کیا گیا ہے اسلام میں، اس لیے تفصیلی ایمان ضروری نہیں، اجمالی ایمان پر اکتفا کیا جائے گا۔ اگر اجمالی ایمان بیان کر لے تو اس کو مسلمان سمجھا جائے گا اور اس کی خبر دوسرے شرائط کے پائے جانے کے وقت معتبر ہوگی۔ یہ 4 شرائط ہیں مخبر میں، لہذا عقل کا ہونا ضروری ہے۔ اگر عقل نہ ہوگا تو پھر یعنی بچہ ہو، صبی ہو، یا معتوہ ہو، یا مجنون ہو تو اس کی خبر حجت نہیں، اس لیے کہ عقل نہیں پائی گئی۔ دوسری شرط یہ کہ عادل ہونا ضروری ہے۔ اگر عادل نہ ہوگا بلکہ فاسق ہو تو آیا فاسق کی روایت حجت نہیں۔ اسی طرح عادل کا ہونا، یہ ضابط کا ہونا ضروری ہے۔ جو ضابط نہیں، جس کی غفلت شدید ہو، اس کے خواہشات اس پر غالب ہو اور بات یاد رہتی ہو، بات بھول جاتا ہو، تو اس صورت میں اس کی ضابط نہ ہونے کی وجہ سے اس کی خبر حجت نہیں ہوگی۔ اسی طرح اسلام کا ہونا ضروری ہے۔ اگر اسلام نہ ہو، کافر ہو، تو کافر کی خبر حجت نہیں ہے۔ محشی کہتے ہیں کہ وہ مبتدع بدعتی آدمی جس کے عقائد بگڑ گئے ہوں اور گمراہ ہو
اس کی خبر حجت ہے یا نہیں؟ دو روایتیں نقل کی ہے۔ ایک روایت یہ ہے کہ مبتدع جن کے عقائد گمراہ کن ہو ان کی روایت بالکل حجت نہیں مطلقاً، اس لیے کہ یہ عقائد کی وجہ سے یہ فاسق ہو گیا، اور اعمال کے فاسق سے عقائد کا فسق بڑھ کر ہوتا ہے، اس لیے جیسے اعمال کے فاسق کی عدالت ساقط ہو جاتی ہے اس کی روایت حجت نہیں، تو ایسا ہی عقائد کے بگڑ جانے کی وجہ سے بھی یہ فاسق ہے اور اس کی عدالت ساقط ہے، اس لیے اس کی خبر بھی حجت نہیں۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اگر وہ جھوٹ کو مباح سمجھتے ہوں تو پھر ان کی خبر حجت نہیں، جیسے کہ غالی شیعہ ہے۔ غالی شیعہ یہ جھوٹ کو مباح سمجھتے ہیں تقیہ کی صورت میں، وہ تقیہ کے جواز کے قائل ہیں، اور تقیہ کہتے ہیں جھوٹ کو، اپنی حقیقت چھپا لینا، جھوٹ بولتے ہیں تو وہ جھوٹ کو مباح سمجھتے ہیں، اس لیے جو جھوٹ کو مباح سمجھتے ہیں تو اب ان کی خبر میں شبہ ہے، اس لیے ان کی خبر حجت نہ ہوگی، اور اگر جھوٹ کو مباح نہیں سمجھتے تو پھر ان کی خبر حجت ہوگی اگرچہ عقائد بگڑے ہوئے ہوں، اگر دوسری شرائط مزید پائی جا رہی ہو تب۔ اس لیے کہ محشی کہتے ہیں پہلا قول صحیح نہیں اور دوسرا قول ہی صحیح ہے، وجہ یہ ہے کہ صحیحین میں بخاری میں اور مسلم میں بہت ساری روایت ایسی ہیں جو شیعوں سے منقول ہے، ان کے راوی شیعہ ہیں، اس لیے چونکہ ان کے عقائد وہ جھوٹ کو مباح نہیں سمجھتے، غالی شیعہ نہیں تھے، اس لیے ان کی روایت حجت قرار دی گئی اور خبر حجت ہوگی۔ نابینا، محدود فی القذف، عورت اور غلام، روایت حدیث میں اگر یہ خبر دے تو ان کی خبر حجت ہوگی اور وہ روایت اور حدیث قبول ہوگی، لیکن اگر معاملات میں یہ لوگ گواہی دے تو پھر ان کی گواہی قبول نہیں، اس لیے کہ حقوق الناس میں ان کی گواہی کے لیے صرف گواہی دینا کافی نہیں بلکہ ایک زائد چیز بھی اس میں ہوتی ہے جس میں فرق ہوتی ہے، ایک زائد فرق کا ہونا ضروری ہے جو نابینا میں نہیں ہے، اختیار کا ہونا شرط ہے جو غلام میں نہیں ہے، کیونکہ جب آدمی دوسرے کے خلاف گواہی دیتا ہے تو وہ دوسرے پر مشہود علیہ پر ایک چیز کو لازم کرتا ہے، اور لازم وہی کر سکتا ہے کہ جس کو اختیار ہو لازم کرنے کا، اور یہ اختیار غلام میں مفقود ہے، اس لیے غلام کی گواہی حقوق الناس میں قبول نہیں، اور عورت میں چونکہ شبہ ہے اس سے بھول پن ہوتی ہے، اس میں شبہات ہے، اس لیے اس کی گواہی ناقص ہے، جب ناقص ہے تو مؤنث ہونے کی وجہ سے، عورت ہونے کی وجہ سے ان کی گواہی قبول نہ ہوگی، اور محدود فی القذف کی گواہی ان کے قبول نہ کرنا ان کے حد کا حصہ ہے کہ قیامت تک ان کی گواہی قبول نہیں، اس لیے محدود فی القذف کی بھی گواہی قبول نہیں کی جائے گی۔ تو حقوق الناس میں تو ان کی گواہی قبول نہیں، لیکن روایت حدیث میں اگر یہ ایسے سے یہ لوگ روایت حدیث کو نقل کر لے محدود فی القذف، توبہ نکالنے کے بعد، توبہ کر لینے کے بعد اگر یہ روایت نقل کر لے نابینا، محدود فی القذف، عورت اور غلام، ان کی روایت حجت ہوگی اور قبول ہوگی۔ یہ 4 شرائط ہیں، یہاں پہلی تقسیم مکمل ہو گئی۔ پہلی تقسیم جو کیفیت اتصال میں تھی، کیفیت اتصال میں، تو کیفیت اتصال کامل ہوگی یا غیر کامل؟ کامل جیسے تواتر ہے، غیر کامل جیسے اس میں صورتاً شبہ ہو جیسے خبر مشہور ہے، یا اس میں صورتاً اور معناً دونوں شبہ ہو جیسے خبر واحد ہے۔ خبر واحد کی حجیت اور موجب للعمل ہونے کے لیے کتاب اللہ، سنت رسول، اجماع اور معقول سے استدلال کیا۔ پھر چونکہ خبر واحد نقل کرنے والے راوی 1، 2 یا 3 ہوتے ہیں، شہرت سے کم ہوتے ہیں، اس لیے راوی کی تقسیم کی کہ راوی یا معروف ہوگا یا مجہول ہوگا۔ معروف کی پھر 2 قسمیں ہیں، معروف بالعدالت، معروف بالفقہ والاجتہاد ہوگا، یا معروف بالعدالت والضبط ہوگا۔
جو تقسیم مصنف نے کی ہے. اور اگر مجہول ہے تو پھر مجہول کی 5 اقسام ذکر کی. 3 صورتوں میں یہ مجہول معروف راوی کی طرح ہو جائے گا، اور 1 صورت میں ان کی روایت مردود ہوگی، مستنکر شمار ہوگی، اور 1 صورت میں ان کی روایت جائز العمل ہے، واجب العمل نہیں. جائز العمل ہے، واجب العمل نہیں. پھر اس کے بعد راوی کی خبر کے حجت ہونے کے لیے مخبر کے اندر 4 شرائط کا ہونا شرط ضروری تھے. 4 شرائط: عقل کا ہونا، ضبط کا ہونا، عدالت کا ہونا اور اسلام کا ہونا. یہ ہے پہلی تقسیم اتصال میں. دوسری تقسیم ہے انقطاع میں. وہ حدیث آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر ہم تک متصل ہونے میں، ہم تک پہنچنے میں انقطاع واقع ہو گئے ہو، درمیان میں راوی گر گئے ہوں. یہ ہے انقطاع. اس انقطاع کی 2 قسمیں ہیں. انقطاع یا ظاہری ہوگی یا باطنی ہوگی. انقطاع ظاہری جیسے کہ حدیث کا مرسل ہونا. حدیث مرسل وہ روایت ہے کہ جس میں راوی اپنے اور جس میں راوی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اور اپنے درمیان میں جو واسطے ہیں، جو راوی ہیں درمیان میں، ان کو گرا دے، ان کو ساقط کر دے. جو حدیث نقل کرتا ہے اس کو حدیث ظاہر بات ہے اگر وہ تبع تابعی ہے تو تبع تابعی نے نبی علیہ السلام کو دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا. تبع تابعی ہے وہ تابعی کو بھی گرا دے، صحابی کو بھی گرا دے اور ڈائریکٹ نسبت کرے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کذا. تو ظاہر بات ہے جب تبع تابعی کہتا ہے تو درمیان میں واسطے گرا رہے ہیں. یا تبع تابعی کے بعد والے حضرات میں سے بھی کوئی بھی اگر ڈائریکٹ نسبت کرتا ہے پیغمبر کی طرف تو وہ درمیان میں اپنے اور نبی علیہ السلام کے درمیان میں واسطوں کو گرا رہا ہے، راویوں کو ساقط کر رہا ہے. اس کو کہتے ہیں اہل اصول کی اصطلاح میں مرسل. اور یہ کرنے والا ارسال، یہ مرسل ہے. اہل اصول کی اصطلاح میں چاہے راوی 1 گرائے، 2 گرائے، اکثر راوی گرائے، واسطوں کو گرا دے، صحابی کو گرا دے درمیان میں، تابعی کو ساقط کر دے، ڈائریکٹ نسبت کرے، یہ سب صورتیں ہیں مرسل کی اہل اصول کی اصطلاح میں. جبکہ محدثین کہتے ہیں کہ جو اگر درمیان میں صحابی کے واسطے کو ساقط کر دے، تابعی ڈائریکٹ نسبت کرے نبی کی طرف اور قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قضا کہے، صحابی کو گرا دیا، اس واسطے کو ساقط کر دے، تو یہ ہے مرسل اہل اصول کی، اہل محدثین کی اصطلاح میں. اور اگر تبع تابعی ہے وہ تابعی کو گرائے اور صحابی کی طرف نسبت کرے تو پھر اس کو کہتے ہیں منقطع، کہ یہ حدیث منقطع ہے. اور اگر شروع سے سند کو گرا دے یا درمیان میں سند سے راویوں کو گرا دے، سب کو گرا دے یا بعض کو گرا دے تو اس کو کہتے ہیں معلق. یہ روایت محدثین کی اصطلاح میں معلق کہلاتی ہے. اگر شروع سے یا درمیان سے کسی راوی کو گرا دے وہ معلق ہوتی ہے. لیکن اہل اصول کی اصطلاح میں یہ سب مرسل ہے. یہ ارسال اس کی 4 قسمیں ہیں. ارسال کرنے والے کی ارسال کے اعتبار سے یہ 4 قسمیں بنتی ہے. انقطاع باطنی، ظاہری ارسال ہے، اس کی 4 قسمیں ہیں. ارسال کرنے والا وہ صحابی ہو، صحابی کے واسطے کو گرا دے. ظاہر بات ہے حدیث کو سنتے وقت ہر وقت ہر صحابی تو موجود نہیں ہوتے تھے، تو پھر وہ روایت وہ کسی اور صحابی سے سنتے. لیکن صحابی نے جس صحابی سے روایت سنی ہے اس کا نام ذکر نہ کرے اور ڈائریکٹ نسبت کرے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کذا. تو اگر صحابی اس طرح کہتے ہیں، قال سے صیغہ ذکر کرتے ہیں، تو وہ دلیل ہے اس بات کی کہ انہوں نے یہ حدیث خود نہیں سنی بلکہ کسی اور صحابی سے سنی ہے اور اس کو گرا دیا، انہوں نے ڈائریکٹ نسبت کر دی. یہ ہے صحابی کا ارسال کرنا، کہ صحابی نے جس صحابی سے روایت سنی ہے اس کو ذکر نہ کرے. اس لیے کہ اگر صحابی نے ڈائریکٹ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے حدیث سنی ہوتی
تو پھر وہ قال نہیں فرد کہتے، بلکہ وہ کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا کہتے ہیں حدثنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے یہ سنا، تو اسے پتہ چلتا ہے خود سنتا ہے، اس لیے حدیث مسند ہوگی۔ لیکن اگر صرف راوی یہ کہے، صحابی یہ کہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس میں دونوں احتمال ہے، ہو سکتا ہے خود سنا ہو سکتا ہے اس نے یہ نبی علیہ السلام سے براہ راست نہیں سنا بلکہ کسی صحابی سے سنا ہے۔ تو صحابی اگر ارسال کرے، درمیان میں واسطے کو گرا دے، یہ ہے ارسال کی پہلی قسم، یہ بالاجماع مقبول ہے۔ صحابی کا ارسال راوی کو گرا دینا اور ڈائریکٹ نسبت کرنا، یہ بالاجماع مقبول ہے، حجت ہے، اس لیے کہ صحابی نے زیادہ سے زیادہ کس کو گرایا ہوگا، کس واسطے کو ساقط کیا، صحابی کو ساقط کیا۔ اور صحابہ کے بارے میں اصول ہے الصحابۃ کلہم عدول، صحابہ سب کے سب عادل ہے، لہذا ان میں کوئی شک شبہ ہے نہیں کہ آیا عدالت نہیں ہے، ضبط نہیں ہے وغیرہ، یہ شبہات نہیں ہیں، اس لیے روایت حجت ہے اور قبول ہوگی بالاجماع۔ دوسری صورت، دوسری قسم یہ ہے کہ دوسرے قرن والے تابعین یا تبع تابعین، قرن ثالث، یہ ارسال کرے، تابعی صحابی کے واسطے کو گرا دے اور ڈائریکٹ نسبت کرے، یا تبع تابعی وہ تابعی کو گرا دے اور صحابی کی طرف نسبت کرے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تو یہ تو تبع تابعی ہے۔ تو اگر اس طرح ہے، قرن ثانی اور ثالث والے یہ ارسال کر لے، درمیان میں راوی کو ساقط کر دے، تو ہمارے نزدیک، احناف کے نزدیک، یہ دوسرے قرن اور تیسرے قرن والوں کا ارسال بھی حجت ہے اور قبول ہوگی۔ جیسے تبع تابعی کہے یا تابعی کہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قضا، تو قبول ہے ہمارے نزدیک۔ جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دوسرے اور تیسرے زمانے والوں کے ارسال حجت نہیں ہے، یہ قبول نہیں ہوگی، یہ روایت مرسل قبول نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب راوی کی صفت مجہول ہو، یہ پتہ نہ چل رہا عادل ہے نہیں ہے، تو وہ روایت حجت نہیں ہوتی۔ اور یہاں راوی کی ذات بھی مجہول ہے اور راوی کی صفات بھی مجہول ہے۔ جب صفت مجہول ہو روایت حجت نہیں، تو جب صفت اور ذات دونوں مجہول ہو جائے تو پھر وہ تو بطریق اولا حجت نہیں ہوگی۔ اس لیے امام شافعی رحمہ اللہ قرن ثانی اور ثالث کی ارسال کو حجت نہیں مانتے، الا یہ کہ اس کی تائید ہو حجت قطعیہ کے ساتھ، کتاب اللہ سے اس کی تائید ہو، یا سنت رسول سنت مشہورہ سے اس کی تائید ہو جائے، یا قیاس صحیح اس کی تائید میں ہو، یا اس مرسل کو امت قبول کر لے۔ اگر اس مرسل کو پوری امت قبول کر لے تو پھر اس صورت میں وہ مرسل حجت ہوگی، یا اس روایت کا، اس مرسل کا مسند ہونا کسی دوسرے طریقے سے واضح ہو جائے، یعنی یہی روایت ہے جو مرسل ہے، یہی راوی اس کو کبھی مرسل ذکر کرتے ہیں سند کو گرا کر، اور کبھی اس کو سندن مسندن ذکر کرتے ہیں سند ذکر کر کے، یا کسی اور راوی نے اس کی سند ذکر کی ہو، تو اب یہ روایت مرسل بھی ہے من وجہ اور مسند بھی ہے، تو یہ بھی ان کے نزدیک قبول ہے۔ لیکن اگر ان کے ساتھ ان کی تائید نہ ہو تو پھر اس صورت میں مرسل قرن ثانی اور ثالث کی حجت نہیں ہوگی۔